بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين تعریفات، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام، تحیات و تسلیمات سید الرسل، سید الانبیاء، امام الرسل، امام الانبیاء، احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے
صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت میرے ذہن میں آئی. اللہ کی توفیق سے یہ نوجوان جب اذان کہہ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ اپنے رفقا کے ہمراہ دور دراز کا علاقہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقاء کرام نے ایک آواز سنی اور قرآن کا یہ فیصلہ کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھا کوئی نہیں جو اللہ کی بات کرتا ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور بلانے والا ہے. یہ معیار کس نے رکھا؟ اللہ کے قرآن نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے. آقا علیہ السلام اور آپ کے رفقائے کرام کے کانوں سے سماعت سے ایک آواز ٹکرائی. الفاظ یہ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ شخص فطرت اسلام پر ہے. اس کی زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یہ سبحان اللہ کے الفاظ، یہ کلمات اس کی کبریائی کے لیے، اللہ رب العزت احکم الحاکمین اس کی ذات سے تعلق کے لیے، اس کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے، جہنم کی آگ حرام ہو گئی. مؤذن اذان کہتا ہے، اس کی بلندی درجات کے اندر اللہ اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے. جو اس کا جواب دیتا ہے اللہ اس کے بلندی درجات کے اندر بھی اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے. یہ موضوع پھر صحیح کبھی اللہ توفیق دے گا. ذی الحج کا موسم، یہ 10 دن مختلف موضوعات میرے سامنے تھے. میرے ذمے میرے ساتھی نے، میرے عزیز سمیع اللہ ساجد صاحب نے جو ذمہ داری لگائی وہ شان رسالت کے حوالے سے تھی. اگر اس پہ گفتگو کی جاتی، ہر دور میں وہ ہر وقت کا حاضر موضوع ہے اللہ کی توفیق سے. پھر میرے ذہن میں ایک تعلق کے خاطر آیا کہ اگر آج کے جمعے کے اندر ہم اس عشرے کو بھی فراموش نہ کریں اور آقا علیہ السلام کی مدحت میں شان میں بھی گفتگو کریں، تو میرے موضوع کا جو عنوان تخیل میں نے کیا وہ یہ تھا حبیب و خلیل. آقا علیہ السلام کی ذات حبیب مصطفیٰ، آقا علیہ السلام کی ذات اللہ کے رسول کے ذات کے حوالے سے، ان کی شان اقدس کے حوالے سے کہ یہ حبیب اللہ ہیں، اور جن کی نسبت سے دوسرا تذکرہ ہے وہ ہے خلیل اللہ. حبیب اللہ اور خلیل اللہ کا تذکرہ کس طرح جڑا، کس طرح تعلق بنا، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک وہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ رب العزت کے نبی ابراہیم علیہ السلام مختلف ابتلاؤں سے گزرے. میں ان کا سرسری طور پر تذکرہ کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اکثر قربانی کے ایام میں مشاکل کی بات ہو، آگ اور نارے نمرود کا تذکرہ ہو، پھر ساری زندگی بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے تذکرہ ہو، پھر آب زمزم کا تذکرہ ہو، صفا مروہ کی سعی کی بات ہو،
حجر اسود جس کونے پہ ہے اس کے سامنے مقام ابراہیم کا تذکرہ ہو، یہ ساری باتیں جب ذہن میں آتی ہیں تو اس خانوادے کی طرف تعلق بنتا ہے، نسبت بنتی ہے۔ اسی نسبت کی وجہ سے میں نے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ اللہ رب العزت نے پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ کے نبی نے جب ساری مشکلوں کو پورا کر لیا، اللہ نے امتحانوں سے گزارا۔ امتحان دو قسم کے، ایک دنیا کا امتحان، ایک آخرت کا امتحان۔ دنیا کے اندر جب امتحان ہوتا ہے، ممتحن امتحان لیتا ہے کسی کو فیل کرنے کے لیے، اللہ نے اس کے امتحان کے تذکرے کیے ہیں جسے اللہ نے پاس فرما دیا۔ قرآن میں تذکرہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ لوگوں کے تقوی کا امتحان لیتا ہے، پھر اللہ پاس کرتا ہے، اور پاس کر کے اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک ھم الفائزون اولئک ھم المؤمنون حقا۔ یہ ایک تذکرہ طویل ہے، پھر صحیح اس شخصیت کو اللہ رب العزت نے پاس کیا۔ قرآن کا فیصلہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب سارے کلمات کے اندر، امتحانوں کے اندر اللہ کے نبی پاس ہو گئے، رب العزت کو پیار آیا خلیل اللہ پہ، اپنے دوست پہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا امام بنا دیا۔ بات یہاں تک ہوتی، ان کی حیثیت اس سے بھی کم نہیں ہونی تھی، مگر بات آقا علیہ السلام کے جد امجد نے قیامت تک کے لیے بتا دی کہ اللہ جس کو عزت عطا فرمائے، اللہ جس کی دستار کو بڑا کر دے، جس کی ٹوپی عزت والی بن جائے، جس کے سر پہ رومال عزت والا بن جائے، جس بیٹی بہن کے جسم پہ ردائے عزت پڑ جائے، جب اللہ اس کو عزتوں سے نواز دے، وہ اپنی پگڑی کے ساتھ، اپنے شملہ کے ساتھ، اپنی دستار کے ساتھ اپنے عزیزوں کے لیے بھی دعا مانگ لے، اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا مانگ لے۔ یہ مت کہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، یہ مت کہے انما اوتیتہ علی علم عندی، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا یہ میرے علم کی وجہ سے، بصارت کی وجہ سے ہے۔ دو چیزوں کا امتحان ہے، ایک کو رب دے کر آزماتا ہے، یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، ایک کو رب نہیں دیتا، یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ جس نے شکر کیا اس کے لیے بھی جنت ہے، جس نے صبر کیا اللہ اسے بھی جنت الفردوس عطا فرما دیتا ہے۔ بات تو سوچ کی ہے، بات تو فکر کی ہے۔ گلاس کے اندر پانی، آدھا پانی موجود، کسی پوچھنے والے سے پوچھو کیا ہے، وہ کہے گا مثبت سوچ والا آدھا بھرا ہوا ہے، منفی سوچ والا کہے گا آدھا خالی ہے۔ جس کی سوچ مثبت ہے اس کے گلاسوں کو اللہ بھر دیا کرتا ہے۔ اور قرآن پاک نے کیا کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے محنت کرتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیا کرتے ہیں۔ بند راستوں کو کھولنا اس اللہ کی ذات کا کام۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، جب عزم کر لو اللہ پہ توکل کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جس سے اللہ پیار کر لیتا ہے، دنیا کی ساری مشکلات کو اللہ آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام قرآن کی آیت پڑھے، نبی علیہ السلام پہ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ اللہ کا پیغام آتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا امام بنا دیا۔ نبی خاموش ہونے کی بجائے فوراً کہتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ مجھے تو سارے انسانوں کا امام بنا دیا، اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں میری ذریت کو بھی عزت عطا فرما دے۔ ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا، یہیں سے بات کا آغاز، یہیں پہ انتہا ہوگی، اور اپنے آپ پہ
انسان ہونے پہ نہیں، مسلمان ہونے پہ نہیں، آقا علیہ السلام کے امتی ہونے پہ فخر اور زیادہ بڑھ جائے گا جب کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ اور کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ عام بندے کی بات کا انداز اور ہوتا ہے، کسی تعلق والے کا کلام اور ہوتا ہے، گفتگو سے کہ ان کے انداز سے پھول جھڑیں، مہک آئے، محسوس ہو۔ نبی نے فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ مجھے تو انسانوں کا امام بنا دیا، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری ذریت کو بھی عزت عطا فرما دینا۔ جب رب العزت کے نبی نے دعا فرمائی، رب العزت نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ انکار نہیں مگر میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اور سمجھداری، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب جواب نہ بنے خاموشی اختیار کر لو، بات اللہ اس انداز میں دوسرے کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، اللہ رب العزت خاموشی کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر یقین کرتا ہے یا تو اچھی بلائی کی بات کرے یا خاموشی اختیار کر لے۔ آقا علیہ السلام نے یہ سارے سلسلے لوگوں کو سکھائے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے حل کر دیا چند اشاروں میں۔ جد امجد ہیں، اللہ رب العزت کو جب کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، رب العزت نے کہا لا ینال عہد الظالمین، نبی خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ وقت آیا اللہ کا یہ حکم، اپنے بچوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، بیوی کو چھوڑ دینا ہے، بے آب ہو گیا علاقہ، اللہ کا فیصلہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میری ذریت، میرا چھوٹا سا بچہ، اللہ تیرے در پہ آنسو بہا بہا کر تجھ سے مانگا، طویل عمر کے بعد اللہ تو نے عطا فرما دیا۔ اب باپ موجود، ماں موجود، مگر رب کا فیصلہ آ گیا، بچہ بھی موجود، بچے کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا۔ دنیاوی انداز میں دیکھا جائے یہ سلسلہ بڑا عجیب سا ہے، بچے کو چھوڑنا، بیوی کو چھوڑنا، کہاں چھوڑنا؟ اللہ کے قرآن نے گواہی دے دی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ یہ بے آب و گیا علاقہ ضرور ہے مگر مجھے آسرا یہ ہے کہ یہاں تیرا حرمت والا گھر موجود ہے۔ حرمت والے گھر کو دیکھا، اپنے اللہ پہ توکل کیا، اس کی ذات کے ساتھ شیطان کے وسوسوں کے باوجود شرک نہیں کیا۔ یہ کون ہے؟ جد امجد ابراہیم علیہ السلام، یہاں چھوڑا بیت اللہ کے پاس، یہاں چھوڑا بیوی کے پاس، یہاں چھوڑا بے آب و گیا علاقے کے اندر، اور اسی جد امجد کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آقا علیہ السلام کی ذات ہے، انہوں نے اپنے اللہ کے حکم کو مانا۔ ایک اور انداز ہے، آقا علیہ السلام ساتھیوں کے اندر، رفقائے کرام کے اندر تشریف فرما ہے، دوڑتا ہوا ایک ساتھی آیا، آقا جی آپ کے بیٹے، ان کا نام بھی ابراہیم ہے، باپ بھی جد امجد بھی ابراہیم، اور اس کے نام پہ نسبت کرتے ہوئے بیٹے کا نام بھی ابراہیم۔ آقا علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے آپ کے بیٹے ابراہیم بڑے بیمار، جان کنی کا عالم ہے، اور وہ ابراہیم 18 مہینے کے، 1.5 سال کے، آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی، پہلے بیٹے دار فانی سے کوچ فرما گئے، یہ بیٹے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اس کیفیت میں اطلاع ملی، پدر ہیں، والد ہیں، اٹھے جا رہے ہیں،
نواح کے اندر ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بطن سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام پاس جا رہے، ادھر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بیٹی، دور سے بابا کو آتے ہوئے دیکھا، اطمینان ہوا، سکون ہوا، بابا آئیں گے، ان کے سامنے دکھڑا رکھیں گے، بھائی کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ آ رہے، جیسے ہی آقا علیہ السلام قریب پہنچے، بیٹی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، بیٹی دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا، بابا بھائی ابراہیم کی حالت بڑی خراب، بھائی کبھی جھٹکا لیتا ہے، کبھی سانس اکھڑ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام آگے بڑھے، 18 مہینے کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا، آسمان کی طرف دھیان کیا، اللہ میں تیری رضا پہ راضی، اللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم اپنے جد امجد کے نام پہ رکھا تھا، اللہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اس دار فانی سے کوچ کرنے میں لگا ہے، اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ اگر تو چاہے میرا بیٹا 2 سال اپنی ماں کا دودھ تو پی لے، اللہ تیرے فیصلوں کے آگے تو رکاوٹ کوئی نہیں، رب العزت کا فیصلہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ اللہ کا فیصلہ۔ کہا آپ پریشان نہ ہو، یہ 18 مہینے ماریہ قبطیہ کا دودھ پی چکا، 6 مہینے اللہ اس کے لیے جنت کی ماں کا اہتمام فرما دے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے جیسی پاس آئے، اپنے بچے کو اٹھایا، جان کنی کا عالم ہے، بچہ ابراہیم اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، نرینہ اولاد آقا علیہ السلام سینے سے لگاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے مبارک چہرہ انور سے آنسو نکل نکل کر، داڑھی بھگو بھگو کر کے ابراہیم کے جسم پہ پڑ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، بچے کو کفنایا گیا، کفنانے کے بعد آقا علیہ السلام نے باہر اطلاع دی اور کہا کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، میرے بیٹے تیری جدائی کے غم نے مجھے نڈھال کر رکھ دیا ہے۔ آقا علیہ السلام باہر نکلے، کفن کے اندر اپنے بچے کو اٹھایا ہوا، آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، داڑھی بھیگ رہی، بچے کا کفن بھیگ رہا۔ آقا علیہ السلام چلتے جا رہے، ایک ساتھی پوچھتا ہے، آقا جی آپ نے تو رونے سے منع فرمایا، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رونا وہ ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب وداوى بداوى الجاہلیہ، رونا وہ ہے جو سینہ کو بھی کرتا ہے، رونا وہ جرم ہے جو سینے کے ساتھ اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتا ہے، جہالت کی ہائے وائے کرتا ہے، آوازیں نکالتا ہے۔ یہ تو رحمت کے آنسو ہیں جو اللہ نے ہر ماں باپ کے دل میں رکھے ہیں اور سینے میں رکھے۔ آقا علیہ السلام باہر نکلے، ایسے میں ایک شخص کا دھیان آسمانوں کی طرف پڑا، سورج کو گرہن لگا ہوا، ساتھی کہتا ہے اللہ کے نبی جی ابراہیم کی جدائی کا غم آسمانوں کے سورج کو بھی لگ گیا، آج اس کو بھی گرہن لگ گیا۔ حضرات ہم جیسا کوئی ہوتا ہم کہتے فما بکت علیہم السماء والارض، جب کبھی بارش ہو کسی کی وفات پہ لوگ کہتے ہیں آج آسمان بھی رو رہا تھا، کوئی کہتا ہے کسی کی وفات پہ نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، نہ کسی کو پریشانی آئی۔ یہاں ہم جیسا کوئی ہوتا کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، مگر کائنات کے امام نے اپنے جد امجد کے اس سبق کو دہرایا، اس نے رب کی رضا کے لیے بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، یہاں دنیا سے بیٹا جا رہا ہے، مگر آقا علیہ السلام نے سبق یہ سکھا دیا، ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا، مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی، عرشی ہوں کہ فرشی
تیری کریں غلامی، شہرگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے، خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، داتا مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ، وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا، اور سجدہ رواج ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، بر چشم سب ولی ہیں حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ فرمایا سورج کو گرہن دیکھ کر کے میرے بیٹے کی طرف نسبت کرنے والوں سن لو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج و چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور حضرات غور کیجئے، وہ ہستی جس کا تعلق، جس کے تعلق کے ساتھ ملا رہا ہوں، تذکرہ ہے حبیب کا، تذکرہ ہے خلیل کا، کہ اللہ کے نبی نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ جب کہا جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا امام بنا دیا، یہ ساری تکلیفیں گزری، بچے کے ذبح ہونے کا وہ منظر، قربانیوں کے حوالے سے تذکرہ آتا ہے، جدائی کا تذکرہ آتا ہے، یہ سارے تذکرے اپنی جگہ صحیح۔ جب اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی اللہ کے حکم سے تعمیر کروائی، یہ تاریخ بیت اللہ کی یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے، میں اختصار کے ساتھ، اللہ نے سب سے پہلے بیت اللہ کو آسمانوں سے سرخ یاقوت کی شکل میں اتارا، پھر اللہ رب العزت نے اس کی تعمیر آدم علیہ السلام سے تسلیح دوبارہ کروائی، پھر جب آیا طوفان نوح 6 مہینے مسلسل آسمانوں سے بارش برستی رہی، 10ویں رجب سے لے کر کے 10ویں محرم تک طوفان نوح آیا۔ اللہ رب العزت نے اس بیت اللہ کو اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ نوح علیہ السلام اور آپ کے رفقائے کرام کی وہ بڑی عظیم کشتی، جس کے 80 کمرے ہوں، 3 منزلہ ہو، 300 سال میں اس کو بنانے والے نجار نوح علیہ السلام ہوں، پھر سارے غرق آب ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان، وہ بھی آب کے اندر غرق ہو گیا، 3 بیٹے بچے، ایک حام، ایک سام، ایک یافس۔ یہ طویل موضوع ہے، اختصار کے ساتھ کشتی کے اندر بیٹھ کر کے جب 6 مہینے کشتیوں کے اوپر، پانیوں کے اوپر کشتی رہی، ایک مقام پر کشتی پہنچی، اللہ رب العزت کا فرشتہ آیا، پتہ ہے آپ کہاں ہیں؟ یہ کہاں ہے؟ کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر بیت اللہ تھا۔ اللہ جی اگر بیت اللہ کے پاس آ گئے ہیں تو پھر اللہ طواف اللہ کا نبی کرنا چاہتا ہے، تیرے بندوں کو اگر تو نے پانیوں کے اندر موقع عطا فرما دیا، اللہ طواف کا موقع عطا فرما دے۔ زمین سے رب نے ایک پتھریلا نکیلا پتھر نکالا، کہا یہ بالکل بیت اللہ کی جگہ پہ موجود ہے، اس کا طواف کر لو۔ بالکل اس کی سیدھ میں آسمانوں پہ بیت المعمور موجود ہے، دنیا کے اندر زمین کے اوپر ہم اس کا طواف کرتے ہیں، آسمانوں پہ جو بیت المعمور ہے اس کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو، اس کی فوجوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، پھر وہ نکیلا پتھر نکلا، پھر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس کی تعمیر کروائی۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 1000 سال بعد نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 1780 سال کی
طویل عمر عطا فرمائی. طویل عمر کے جانے کے بعد 1000 سال کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی. پھر ابراہیم خلیل اللہ کو 100 سال کے قریب پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اپنے نبی کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے. پھر جب اللہ کے گھر کی تعمیر کا معاملہ آ گیا، اللہ رب العزت کے نبی نے اپنے بیٹے کو مزدور بنا کر کے، خود مستری بن کر کے، قریب ترین پہاڑوں کے پتھروں سے جس کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، اللہ کے نبی کے پاس وہ پتھر آئے اور پتھروں کو کئی 100 بندے مل کر بھی اٹھا نہیں سکتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مدد ایسے فرمائی، نبی اس پتھر کو انگلی لگاتا جاتا تھا، پتھر اڑتا ہوا اپنی جگہ پہ نصب ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر لی، اللہ کے گھر عام چیزیں نہیں، اور اللہ کی قسم اللہ کے گھر سے نسبتوں والے بھی عام لوگ نہیں. اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کی وجہ سے عزت. آقا علیہ السلام سے ساتھیوں نے پوچھا، آقا جی جب حشر نشر ہوگا مسجدوں کا کیا بنے گا؟ ارشاد فرمایا یہ تو اللہ کے گھر ہیں مسجدیں. اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا جاؤ روئے زمین کی ساری مسجدوں کو اٹھا کر جنت کے ٹکڑوں میں شامل کر دو. اس وقت ہم سارے کے سارے کہاں موجود ہیں؟ اللہ کی جنت میں موجود ہیں، اس ہاؤس میں، گھر میں، اللہ کے گھر میں موجود ہیں. اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، کسی ایک کی ہوک سن لے، دعا سن لے. جس طرح آج ہم اس ہاؤس میں اکٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو نبی کے حوض پر بھی ایسے ہی اکٹھا فرما دینا. یہاں دعا تو بنتی ہے نا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما دے. اور ہو سکتا ہے آپ میں سے میری بیٹی کسی کی زبان سے، میری بہن کسی کی زبان سے، کسی بزرگ جوان کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں، ہو سکتا ہے اس کی برکت کی وجہ سے اللہ ہم سب کی دعا کو بھی قبول فرما لے. اس لیے دعا جب بھی کرو اخلصوا لہ بالدعا، دعا دل سے کیا کرو. دل سے دعا کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا رب العزت کا کام ہے. معلق دعا نہیں، ٹوٹے دل سے دعا نہیں. اہتمام کرو اس نیت کے ساتھ کہ رب سے لینا ہے، مانگ تو نیت سے، تیری سوچ سے زیادہ رب العزت عطا فرمائے گا. کیا کہا؟ بیت اللہ بن گیا، اللہ کا گھر بن گیا. اب اللہ رب العزت کے نبی نے وہ جو دعا مانگی تھی نا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا تھا لا ينال عہد الظالمین. اب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں، یہ نسبتیں ہیں بیت اللہ کی طرف، یہ بیت اللہ کی شاخیں ہیں. اور اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جسے اللہ مسجدوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. میں کسی ایک کا تذکرہ یا نام نہیں لیتا، صرف یہی کہوں گا اللہ کو اس سے دعا کریں، اللہ ہمیں اپنے گھروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ لوگ عام نہیں، ان کی قبروں پہ جا کر جنازے پڑھائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جب مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کہاں ہے؟ فرمایا وہ فوت ہو گئی. کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا عام سی بڑھیا سی عورت تھی. فرمایا دلونی علی قبرہا. آقا علیہ السلام نے اس کی قبر کا پوچھا، پھر قبر پہ جا کر جنازہ پڑھایا. یہ کوئی عام لوگ نہیں، جھاڑو کا تنکا اٹھا دے، مسجد کے باتھ روم دھو. اللہ کی قسم ہے مسجد کی رونقوں کا اہتمام تو کر لے، روشنیوں کا اہتمام تو کر لے، اللہ تیری قبروں کو منور فرما دے گا. آقا علیہ السلام نے قرآن پڑھا، پھر نبی نے بیت اللہ کی تعمیر کی، بچہ مزدور بنا. جب بیت اللہ کی ہو گئی تعمیر، پھر خلیل کی دعا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا. اکثر شعراء کا شعر آپ پڑھتے ہیں کہ ہوئے پہلوئے آمینہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا. آقا علیہ السلام کے لیے اللہ کا نبی بیت اللہ کے پاس کھڑا ہوا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دامن کو پھیلایا، بارگاہ الہی میں اپنے بچے کو سامنے کھڑا کیا، اور نبی دعا کرتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا. یارو مزہ آ جائے گا اللہ کی قسم. غور کرو، ایک وہ بندہ
جس نے کہا ہو اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اور جس شخص نے یہ کہا ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تو دنیا میں کسی کا ساتھی اس لیے بنتا ہے نا کہ مشکل وقت میں تیرا ساتھ دے گا، اور رب کا ہو کر تو دیکھ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو دنیا میں اسے یاد کر، اللہ تجھے فرشتوں کے سامنے یاد کرے گا۔ کیا کہا؟ نبی نے کہا تھا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، رب نے کہا تھا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ پھر آج نبی کھڑا ہوا بیت اللہ کے پاس، بیت اللہ کے سامنے، بیت اللہ والی بستی مکہ کے اندر ہاتھوں کو اٹھایا، کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان او عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، رب سے دعا ایسے مانگ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم از کم یہ سوچ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرات اب دعا مانگنے کا مزہ آیا، کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ انہی میں سے رسول کو مبعوث فرما۔ رب کا فیصلہ آ گیا۔ آپ نے کہا تھا، جب ہم نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا، آپ نے کہا تھا وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، ہم نے کہا تھا لا ينال عہد الظالمین، یہ ظالم نہیں، یہ وہ محسن ہوگا۔ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا امام بنایا تھا۔ آج آپ کی دعا کے بدلے آپ کو ہم یہ نوید سنا رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ کو ہم نے انسانوں کا امام بنایا، آپ کی ذریت میں سے وہ آئے گا جسے ہم اماموں کا امام بنا دیں گے۔ اور پھر حضرات قرآن کا وہ فیصلہ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کیا فیصلہ ہے رب کا؟ حضرات تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے۔ غور کیجئے گا کہ ہمیں اللہ نے اس کا امتی بنایا۔ مَاذَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَزْنَا عَن نُّظْرَائِهِ، زمانے لد گئے، کوئی اس جیسا نہ آیا، اور جب آ گیا کہا اب کائنات میں کوئی ایسا آ ہی نہیں سکتا۔ اور جبریل امین نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارا مثل محمد، میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، زمین کے ہر چپے کو دیکھا۔ زمین کے لیے الٹ پلٹ کا لفظ میں سمجھتا تھا یہ عام طور پر عربی کے الفاظ ہیں، میں حیران ہو گیا الٹ پلٹنے کی بات کہ جبریل امین وہ ہیں جس کو اللہ رب العزت نے 600 پر عطا فرمائے ہیں۔ ہر پر کا رنگ جدا ہے، ہر پر کی خوشبو الگ ہے، ہر پر کا ہیرا جواہر نگینہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا انداز۔ اور جو سب سے چھوٹا نگینہ جبریل امین کے جسم پر موجود ہے وہ بھی احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ اور جہاں تک جبریل امین کی بات ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے علمہ شدید القوا، ہم نے اسے طاقتوں والے کے ذریعے سے سکھایا، اور علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جبریل امین وہ ہیں جس کو رب نے 600 پر عطا فرمائے، 599 پر بندھے ہوئے ہیں، ایک پر کھلا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل امین کو
اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا اور اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل امین کو اصلی حالت میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ مقام اجیاد پہ، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا پہ۔ جبریل امین کے 599 پر بندھے ہوئے، ایک کھلا ہوا ہے، ایک پر نے بھی مشرق و مغرب سارے کا سارا ڈھانپا ہوا ہے۔ اور کہا جب قوم لوط کی 7 بستیوں کو اللہ نے نیست و نابود کیا، جبریل امین کے انگلی کے پر کی ٹو 7 بستیوں کو اٹھایا۔ قرآن نے کہا فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل امین نے 7 بستیوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، بستیوں کو زمین کی طرف پلٹ دیا، نیست و نابود کر دیا۔ جو سب سے چھوٹی بستی تھی اس میں بھی 70 لاکھ لوگ رہا کرتے تھے۔ گھر کتنے ہوں گے یہ اللہ کا حکم، مگر دیکھو وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ قرآن کا فیصلہ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ حشر کا میدان ہوگا، جبریل امین بھی خاموش، سارے کے سارے فرشتے بھی خاموش۔ اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ایک طویل اور تفصیلی موضوع ہے۔ اس دن رب کی ذات من اذن له الرحمن، جسے اللہ اجازت دے گا وہی بولے گا۔ آج کوئی طاقتور بھی نہیں بول سکتا۔ رب العزت 40 سال تک پوچھیں گے این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم۔ 40 سال تک رب پوچھتا رہے گا حشر کے میدان میں۔ آخر 40 سال کے بعد رب خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ نہ دنیا میں کسی کی بادشاہی تھی، نہ آج کسی کی بادشاہی ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ اختصار کے ساتھ اللہ کا نبی جبریل امین ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین آتے، میرے دل کو نکالتے، سونے کی تشریح ہوتی، آب زمزم ہوتا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبریل اللہ کے حکم سے بائی پاس کرتے، حکمت دانائی بھرتے، اللہ کے حکم سے چلے جاتے۔ کہا پھر جبریل امین اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے میرے سینے کو دباتے۔ یہ کوئی عام سینہ نہیں، یہ وہ سینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ یہ عام سینہ نہیں جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ روئے زمین پہ اللہ نے قرآن کو پیش کیا، فرشتوں نے انکار کیا، جنات نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر پہاڑوں پہ قرآن کو نازل کرتے، پہاڑ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنا مضبوط دل، حکمت والا دل، دانائی والا دل اللہ نے قلب اطہر اگر عطا فرمایا ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات کو عطا فرمایا ہے۔ جبریل امین آئے، آقا علیہ السلام کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا اور دبایا۔ حضرات عقیدت کی بات ہے، محبت کا انداز ہے۔ جب جبریل امین سینے سے سینے کو لگاتے ہوں گے، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا، فقیر ہوتا، میں کہتا جبریل جی آپ نے جس کے سینے سے سینہ لگایا ہے نا، جبریل جی مانا اللہ نے آپ کو 600 پر عطا فرمائے ہیں، بڑی طاقتیں ہیں۔ جبریل جی مانا ہر پر کا رنگ جدا ہے۔ جبریل جی مانا ہر پر کی خوشبو الگ ہے، ہیرے جواہرات نگینے بڑے سونے بڑے کمال کے ہیں۔ جبریل جی جب آپ ہماری سرکار کو، ساری کائنات کی سرکار کو جس کے ہم امتی ہیں، جبریل جی جب آپ سینہ لگاتے ہوں گے، آپ بھی تو کہتے ہوں گے نا
کہ 600 پروں کے ہیرے جواہرات نگین اپنی جگہ سے ہی، آپ بھی کہتے ہوں گے میری تاپ کے اپنی جگہ ہی، جبریل جی آپ بھی تو کہتے ہوں گے 600 پروں کی خوشبوؤں والا سینہ ایک طرف محمد کا پسینہ ایک طرف، اور تیری ساری خوشبوئیں اپنی جگہ۔ ام سلیم، بی بی رمیسہ، ام طلحہ ارشاد فرماتی ہیں چمڑے کے بستر پہ آقا علیہ السلام لیٹے ہوئے، جس میں اطہر سے نکلنے والا پسینہ بستر پہ آ رہا۔ کسی نے کہا تھا نا جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ مشک گلاب ہے، میں کہتا ہوں گلاب کی بات کرتے ہو۔ ام سلیم کہتی ہیں، بی بی ام طلحہ کہتی ہیں، بی بی رمیسہ کہتی ہیں میں نے چمڑے سے نکلنے والے پسینے کو بوتل کے اندر محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے جتنی خوشبوئیں ہوتی لوگ بھی لگا کے آتے تھے، میں تھوڑا سا پسینہ آقا علیہ السلام کا نکال کر کے لگا دیتی، روئے زمین کی ساری خوشبوئیں مل کر بھی آقا علیہ السلام کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور حضرات بات ہے عقیدت کی، امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کے اندر، تاریخ ابن کثیر کے اندر، علامہ سیوطی علیہ الرحمہ الاتقان کے اندر تفسیر در آیات قرآن فارسی کی تفسیر سے 3 تفاسیر سے میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا اور اپنے آپ پہ خوش ہوں کہ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ رب العزت نے ادریس علیہ السلام کو 33 سال کی عمر عطا فرمائی، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر تشریف لائے 4 مرتبہ۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر، پھر بررفعہ اللہ علیہ، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے تشریف لائے 13 مرتبہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 936 سال کی طویل عمر عطا فرمائی، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر تشریف لائے 113 مرتبہ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت نے مختلف روایات 882 سال کی عمر عطا فرمائی، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے تشریف لائے 45 مرتبہ۔ اور نبیوں میں عمر کے اعتبار سے سب سے لمبی عمر نوح علیہ السلام کی، 480 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج پہنایا، 950 سال قوم میں تبلیغ فرمائی، پھر آیا طوفان نوح، طوفان نوح کے بعد بھی 350 سال زندہ رہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے 1780 سال کی طویل عمر عطا فرمائی، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے تشریف لائے 50 مرتبہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے 120 سال کی طویل عمر عطا فرمائی، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے تشریف لائے 400 مرتبہ۔ 1,24,000 اللہ کے پیغمبر، سب نبیوں پہ مل جل کر کے وحی کی تعداد بنتی ہے 24,000 مرتبہ۔ اور آقا علیہ السلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، آقا علیہ السلام کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج عطا فرمایا، 22.5 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا، 63 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام نے دار فانی سے کوچ فرمایا۔ یہ 23 سالہ دور ہے آقا علیہ السلام کی نبوت کا۔ اس دوران جبریل امین وحی لے کر کے 4 مرتبہ نہیں آئے، 12 مرتبہ نہیں آئے، 13 مرتبہ نہیں آئے، 45 مرتبہ نہیں آئے، 50 مرتبہ نہیں آئے، 400 مرتبہ نہیں آئے، 24,000 مرتبہ نہیں آئے۔ اس دور میں جبریل امین وحی لے کر کے 60,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ ایک ایک دن میں 100 7 پھیرے بنتے ہیں، کیلکولیشن کیجئے، 7 پھیرے ایک دن، اور جبریل امین کی طاقتوں کا منظر یہ ہے
کہ زمینوں کی وسعتیں، زمینوں کی گہرائیاں، ان کو طے کرنے کے لیے 7,000 سال درکار، اور زمینوں سے آسمانوں کا سفر طے کرنے کے لیے 7,000 سال درکار۔ یہ 14,000 سال کی مسافت ہے۔ اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے جس کی دوری ہے 36,000 سال کی۔ یہ 50,000 سال کا جتنا بھی دورانیہ ہے، اللہ نے جبریل امین کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جبریل امین کا ایک قدم 50,000 سال کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، وہ جبریل نے یہی تو کہا تھا کہ قلبت مشارق الارض و مغاربها لم ارا مثل محمد، آفاق ہائے گردیدم بسیار خوباں، دیدم مہر بتاں، لرزیدم لیکن تو چیزیں دیگری نہ کوئی اس جیسا تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے، نہ کوئی حسب میں اس جیسا، نہ کوئی نسب میں ایسا۔ حسب وہ ہے جو ماں آمنہ سے لے کر کے بی بی حوا تک پہنچتا ہے، اور نسب نامہ وہ ہے جو آقا علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور ایک ہے آقا علیہ السلام کا روحانی نسب نامہ جو اس مسجد سے لے کر رب ذوالجلال تک پہنچتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کیسی کمال والی۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اندھیرا تھا کمرے میں، سوئی گر گئی، دیے کو ہاتھ لگا بجھ گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے سوئی کو ٹٹولنا شروع کر دیا، ہاتھ لگتا لگتا آقا علیہ السلام کے قدم مبارک تک پہنچا۔ عائشہ جی کیا تلاش کرتی ہو؟ ساری کائنات کے مومنوں کی ماں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا جی سوئی گر گئی، کہیں آپ کے مبارک قدموں میں چبھ نہ جائے۔ کہا اندھیرا کمرہ تھا، میں نے یہ بات کی، آقا علیہ السلام کا تھوڑا سا تبسم ان ہونٹوں سے، مبارک ہونٹوں سے دندان مبارک تھوڑے سے باہر نکلے، ان دندان مبارک کے اندر اتنی چمک تھی، میں نے زمین پر گری ہوئی سوئی کو اٹھا لیا۔ اور دانتوں کے حوالے سے تو وہ پنجابی کے شاعر نے کہا تھا نا، اکثر شعراء پنجابی کا کلام پڑھتے ہیں یاد رہ جاتا ہے، خطیبوں کے پاس بیٹھتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ تو بڑے خطباء کا واز سننے والے ہیں، خطیبوں کا خطاب سننے والے ہیں۔ وہ کہا رہا دندان مبارک کے حوالے سے کسی نے کہ روایت کریندا ہے جابر سہارا، میں کرات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، چنوں چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدم دس سے آیا، محمد دا چہرہ سونا دس سے آیا، میں چند کہاں انصاف نہیں، چند تے چہرہ صاف نہیں، چند آپ ہی پکھا دید دا، پجلا کے آوے عید دا، ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوچا لیندہ سا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا، لکھنے والوں نے لکھا یوسف کو دیکھا، مصر کی عورتوں نے انگلیوں پہ چھریوں کو پھیر لیا، اس کی انگلی اتنا برکت والی تھی، اس کی انگلی آسمان کے چاند کی طرف اٹھتی ہے، اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی وجہ سے اللہ چاند کو ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ تھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوچا لیندہ سا نہیں، جسے ایک واری تکیا مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، جا پوچھ حبشی بلال نو، جس ڈٹھا سونے لال نو، میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے۔ آقا علیہ السلام کی ذات مدحت، پھر صحیح یہاں سے بات کو اپنی کو بڑھا کر کے اپنی بات کی تکمیل کروں۔ آقا علیہ السلام کی ذات ایسی کمال والی ذات، قرآن کی آیت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر رسول آئے گا۔ اللہ رب العزت کے نبی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تمہاری تصدیق کرے گا، تکذیب نہیں کرے گا۔ یہ نبیوں کی لڑی کا آخری موتی تسبیح کے دانوں میں آپ غور کریں، ایک امام کی حیثیت ہوتی ہے، تسبیح کے دانے اپنی جگہ، امام ایک لمبا سا دانہ ہوتا ہے، سارے کے سارے نبی موتی ہیں، تسبیح کے دانے ہیں،
اگر ان کا امام ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور حضرات ایسے ہی نہیں، اور غور کرو معراج کی رات، آقا علیہ السلام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جب آسمانوں پہ گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سواری تبدیل ہوئی، رف ملا، پھر نیچے آئے، تہجد کا وقت ہے، بیت المقدس میں سارے نبیوں کو اللہ نے اکٹھا فرما دیا۔ آئے جبریل امین آسمانوں پہ مؤذن ہیں، میکائیل آسمانوں پہ امام ہیں، اور سارے نبیوں کی موجودگی میں تہجد کا وقت جبریل امین اذان کہتے ہیں بیت المقدس میں، اذان ہوئی، سارے انبیاء کرام اکٹھے، کیا ہوگا؟ آج یہاں نماز پڑھی جائے گی، اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، مکبر تکبیر کہتا ہے، اور مکبر کون ہے؟ جو اذان کہتا ہے، اذان کہنے والا مکبر تکبیر کہتا ہے۔ جبریل امین تکبیر کہیں، کون ہوگا اس مصلی کا وارث، اس منبر کا وارث؟ کون ہوگا اور عزتوں والا؟ ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود، اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود، نوح علیہ السلام بھی موجود، آدم علیہ السلام بھی موجود، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود، یہ ساری کی ساری ہستیاں کھڑی ہوئی، مکبر نے تکبیر کہی، اور کیا کہا؟ تکبیر کہنے والے نے، کھڑے ہوئے سارے، اور پنجابی کے شاعر نے یہاں بھی کمال کلام کیا کہ عرض کی تھی جبریل سونے نو آ کے، چلو آ کر اب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لیدر تے براق آ گیا ہے، تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاکسا چ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تو جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، جو کچھ تھا تمام مکمل اسے کیا، اسی لیے حضور تمام انبیاء کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ذات کتنی عظیم، حسب میں اعلیٰ، نسب میں اعلیٰ، روحانیت میں اعلیٰ، رشتہ داروں میں اعلیٰ، دوستوں میں اعلیٰ، انبیاء میں اعلیٰ۔ اور حضرات میں نے عرض کیا تھا، تسبیح کے دانے امام، بڑے بڑے انبیاء کرام عزت والے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ منظر تھا مسجد اقصیٰ کا، غور کرنا آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات تک، یہ 82 سلسلے ہیں، انبیاء کرام کی لڑی ہے، ان لڑی میں بڑے بڑی عزت والے ہیں، خلیل اللہ موجود ہیں کہ ان کو نسبت ہے آقا علیہ السلام کی ان کی طرف، جد امجد ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، ذریت میں سے ہیں، نبی کی دعا کا بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے اثر کیا ہے؟ 82 سلسلوں تک بڑی بڑی ہستیاں آئیں گی مگر اس جیسا کوئی نہیں۔ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پھر توجہ کیجئے گا، حسب نامہ وہ جو ماں سے لے کر بی بی آمنہ تک جائے وہ بھی موجود، روحانی سلسلہ اس مسجد سے لے کر رب ذوالجلال تک جائے وہ بھی موجود، مگر آج صرف وہ نسب نامہ جو آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ خوشی محسوس کیجئے، اپنی عزت سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں کس کا امتی بنایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا انعام ہے، نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ
بن الیاس بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن یوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن جدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیز بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن اراوا بن عیز بن دیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارق بن سمی بن مزی بن عوزہ بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناحور بن سارو بن راؤ بن فالق بن عابر بن شالق بن ارفخشد بن سام بن نو علیہ السلام بن لامق بن متوشلق بن ادریس علیہ السلام بن یارو بن محلائل بن قینان بن عنوشہ بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام. اور کوئی ہے اس جیسا؟ نہ ہے نہ ہوگا کہ ماذات الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ. واہ خلیل اللہ جی، آپ کا ہم پہ کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا احسان کہ جسے مانگا بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے. بستی تو وہی تھی نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل. اس ہدایت والے مرکز کے پاس کھڑے ہو کر کے، بیت اللہ کے پاس، مکہ شہر کے پاس کھڑے ہو کر کے، خلیل اللہ جی آپ نے کائنات پر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ آپ نے مانگا جو رب کو دینے میں مزہ آیا، آپ کو مانگنے میں مزہ آیا. اگر آپ خلیل اللہ ہیں، آپ نے سب کے لیے حبیب اللہ مانگا. اللہ ہمیں آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور حضرات غور کیجئے اس نسبت والے کی طرف. نسبت کیسے؟ یہ قربانی مسائل سے آپ اکثر واقف، مگر غور کیجئے. ساتھی پوچھتے ہیں ما ہذہ الاضاحی، اللہ کے نبی جی یہ قربانی ہے کیا؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے جد امجد، آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے صدیوں پہلے وعدہ کر دیا تھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد والوں کے لیے بھی اسے چھوڑ دیا، رکھوا دیا. آج بھی لوگ نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب قربانی کہتے ہیں سنت ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں. اور حضرات صدیوں پہلے اس کا مانگا ہوا، وہ آیا، اور پھر غور کیجئے صدیاں گزر گئیں. اس کے سنت کے اوپر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بیٹا جب جانور ذبح ہو اس کے پاس کھڑے ہو جانا، اس کا خون زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ گناہوں سے معافی کا اعلان پہلے فرما دے گا. آج بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی عورت قربانی کے پاس نہ کھڑی ہو، سارا سال، سارے مہینے، سارے موسم استغفر اللہ معاذ اللہ بے پردگی میں. آج اچھے کام کے لیے پاس کھڑا کرو، بیٹی کو پردہ کھڑوا کے یا کمرے کے اندر کھڑے کروا کر کے وہ دیکھے اپنے باپ کے ہاتھوں سے قربانی ہوتے ہوئے، بھائی کے ہاتھوں سے قربانی ہوتے ہوئے. جب دیکھے گی اس کی خون پہ نظر ہوگی، یہ خون عام سا خون نہیں، یہ خون وہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں مجھے بھی قربانی دینا پڑی میں بھی حاضر. اور حضرات لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ جانوروں کی قربانیاں عظموا ضحایاکم فإنہم یأتی یوم القیامت سوایاکم، اپنی قربانیوں کو خوب فرما کرو، یہ قیامت کے دن پل صراط پہ تمہارے کام آئیں گے. خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ گناہوں سے معافی کا اعلان پہلے فرما دیتا ہے. اور اگر لوگ کہیں کہ جی عورت ذبح نہیں کر سکتی،
نہرنا، قد نہرنا، قد نہرنا کے الفاظ بخاری شریف کی روایت. یہ کس نے کہا؟ بی بی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا قد نہرنا، اور نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اونٹ کے لیے. وہ عورتیں اونٹ کو نہر کر لیا کرتی تھی. آج مرغی ذبح کرنی ہوگی، جاؤ گوشت والے کے پاس. آج ہمارے تکلفات نے دین کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کی ہے، مگر دین کے اندر رکھنا نہیں آ سکتا. جب بھی عمل کرنے والا اس سنت پہ عمل کرے گا جس کو لوگ چھوڑ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو اس وقت میری سنت پہ عمل کرے جب لوگوں کو اختلاف کا دورہ ہو، وہ خوش ہو جائے، اللہ اس سنت پہ عمل کی برکت کی وجہ سے اسے 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دور آئے گا جب اسلام کا نام لینا، اسلام پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس وقت اگر کوئی شخص عمل کرے گا، اللہ اسے 50 لوگوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. فرمایا آقا جی اس دور کے 50 آدمی؟ فرمایا نہیں، میرے 50 صحابہ کرام کے عمل کی طرح اللہ اسے بھی عمل کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فبلغہ، اللہ اس کے چہرے کو دنیا اور آخرت میں تار و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت موجود، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ کا فیصلہ طوبی لمن رعا الیہا. آقا علیہ السلام نے ارشاد طوبی من رعانی وآمن بی، خوشخبری اس کے لیے، جنت اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا. اور فرمایا طوبی 7 مرات من لم یرانی وآمن بی، میں 7 مرتبہ جنت کی بشارت کا اعلان اس کے لیے بھی کرتا ہوں جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا. ہم تو سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں. ہاں اللہ جنت میں ہمیں آقا علیہ السلام کا دیدار ضرور نصیب کروائے گا انشاءاللہ. سب کہیے انشاءاللہ، اللہ ہمیں ضرور نصیب کروائے گا. ایک ساتھی کہتے ہیں آقا جی آپ تو ہمیں نظر آ جائیں گے. آقا جی ہم مسکین لوگ، پہلی بات تو جنت ملے تو کیسے ملے، اگر مل بھی گئی تو آقا جی آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ سوال تو بنتا ہے کہ آقا جی آپ کہاں، ہم کہا سارے کے سارے میرے تو پاس ہو گئے. آقا جی کتنے دنیا سے چلے گئے، کتنے آج دور دراز ہیں اسلام لے آئے، کتنے صدیوں بعد میں آئیں گے. آقا جی پھر آپ پر ایمان لانے والے وہ نصیبوں والے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غر محجلین، وہ 5 کلیانی بھینس گھوڑا، رنگ ہے تو کالا، پیشانی کے بال سفید، اگلی ٹانگوں کے بال سفید، سموں کے بال سفید. فرمایا میری امت کے لوگ قیامت تک وضو کریں گے، پانی ان کے چہروں پہ پڑے گا، ان کے ہاتھوں پہ پڑے گا، پیروں پہ پڑے گا. اللہ ان کے سفید چہروں کو سورج و چاند سے زیادہ حشر کے میدان میں روشنی عطا فرما دے گا. کسی ایک نے بھی شک نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جو کوہنیوں تک دھوتا تھا اس نے اوپر تک دھونا کر دیا، قمیضیں اتار کر کے وضو کرنا شروع کر دیا کہ سرکار نے فرمایا تھا اللہ سونے کے کنگن عطا فرمائے گا. اور اس معاملے میں نے کبھی بخیلی نہیں کی. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھی جو عزت میں احترام میں مجھ سے بڑے ہیں، اگر عمر میں کوئی چھوٹا مجھ سے کوئی ایسی بات پوچھتا ہے، اللہ کی قسم صدق کے دل کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اسے بتا دیتا ہوں یہ منبر رسول چھپانے والی چیز نہیں. ہو سکتا ہے میری بجائے اللہ کسی اور کے ذریعے کسی تک بات پہنچا دے، ہو سکتا ہے اس کے عمل کی وجہ سے اللہ ہمارے لیے بھی جنت کی منزلوں کو آسان فرما دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ.